رکھ رہا ہوں کہ ہمیں فرد کی اصلاح کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے. خود ہماری جو یہ کور کمانڈرز کی میٹنگ ہے، ہم خود انفرادی طور پر کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے میری انفرادی طور پر یہ ہے کہ بھائی ایک تو یہ ہو کہ جس طرح تبلیغ والے ماشاءاللہ شب جمعہ کرتے ہیں، شب جمعہ رکھتے ہیں ایک، اس میں کچھ لوگ ادھری رات گزارتے ہیں، کچھ واپس چلے جاتے. ہم اپنے لیے اس ریاست کی اصلاح کے ٹاپک پر زیادہ ہمارا مرتکز ہو، اس کے لیے ہم ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ہم جمع ہوا کریں. اس میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم انہی ٹاپکس پر ایک ساتھی کو ہم لیکچر دیا کریں کہ بھائی قاضی صاحب نے جو ہے وہ عدل کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنی ہے قرآن کی روشنی میں. دوسرا ساتھی 1 گھنٹے کا نشست لے گا، آدھے گھنٹے کا نشست لے گا، وہ اس کے اندر جو ہے یہ بیان کرے کہ بھائی ہمارے جو خود جمع ہوئے ہیں یہ افراد جو ہے تبلیغ والوں کی ترتیب پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. یہ آپ کی اپنی اصلاح اور تزکیہ کے لیے صبح بھی شام کو بھی. اس کی ترتیب ہم بنا سکتے ہیں کہ بھائی ہم تسبیحات کو اپنی اس میں ڈالیں. یہ ہم کر سکتے ہیں کہ روزانہ ہر ساتھی یہ تعین کرے کہ یار میں نے روزانہ انشاءاللہ 5 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ کر ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنی ہے. یہ اپنے ساتھیوں کے لیے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم جس طرح خود اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم یہ کریں کہ مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ مستورات کے اندر بیان ہو، جیسے تبلیغ میں رکھتے ہیں. تبلیغ اور ہمارے بیچ میں فرق یہ ہوگا، تبلیغ میں فرد کی اصلاح پر زیادہ زور ہوگا اور ہماری اس میں جو ہے فرد کے ساتھ ریاست اور اجتماع کے معاملے پر اس پر زیادہ ہمارا فوکس ہوگا. یہ ہمارے تزکیہ نفس کے حوالے سے، اپنی تربیت کے حوالے سے 5-6 پوائنٹس تھے. اب ہمیں جو سوشل میڈیا پر یا بڑے پیمانے پر کیا کرنا ہے، جو میرے ذہن میں آئے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم میں سے جتنے ساتھی ہیں، ہر ساتھی جو ہے وہ ایک واٹس ایپ 1 2 3 گروپ بنا لے تاکہ اس کی بات دور سے دور تک پہنچ جائے. اور ہر ساتھی جو ہے وہ اپنا ایک فیس بک پیج بنائے. اس میں پھر ہمارے جو ساتھی ایکسپرٹ ہے وہ ان کو بنا کے دے سکتے ہیں. فیس بک پیج ایک بنا ہوا ہو. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز یہ ہے کہ فیس بک پر ہمارے پاس سہولت ہے، ہر ساتھی 5000 فرینڈز رکھ سکتا ہے. 5000 فرینڈز پورے پاکستان میں سے وہ رکھ سکتا ہے. تو یہ 5000 کو کوٹا ہر ساتھی پورا کرے تو ہمارے پاس اگر 10 ساتھی ہوں گے تو ہمارے پاس 5000 سے بات پہنچ جائے گی 50,000 تک. لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا ہو جائے گا، رابطہ قائم ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں نے مفتی صاحب سے پہلے بات کی تھی کہ سوشل میڈیا پر کچھ بہت بڑے بڑے گروپس ہیں جو پہلے سے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. ان میں 8.5 لاکھ لوگ، 6 لاکھ لوگ، 10 لاکھ لوگ ان کے گروپ میں موجود ہیں. اور وہ ایسے گروپ ہیں کہ ان گروپوں تک عام طور پر نہ تبلیغ والوں کی رسائی ہے، نہ جماعت اسلامی والے کی رسائی ہے، نہ تنظیم اسلامی والوں کی رسائی ہے، نہ دوسروں کی رسائی. وہ انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے، الہاد پر بنایا ہوا ہے، الہاد کے حق میں ایک گروپ بنایا ہوا ہے. انہوں نے فری تھنکرز کے نام سے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے گروپوں کو اگر ہم جوائن کریں اور پھر اپنی دن میں 2-3 چیزیں اس میں شیئر کرتے جائیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اصلاحی حوالے سے، وہ ہم ان کے اندر شیئر کرتے جائیں گے تو اس سے ان لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے کہ جو عام طور پر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے علاوہ عملی طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پریس کلب کے ذریعے سے جو ہے، جو پریس کلب ہے، اس کے اندر ہم مہینے میں 1-2 پروگرام رکھ سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم بڑی بڑی شخصیات کو دعوت دے دیں، ایسے لوگ جن کے آنے سے بات کافی دور جا سکتی ہیں. تو اگر وہ لوگ اس پریس کلب میں جو ہم پروگرام رکھتے ہیں اس میں اگر وہ لوگ آ جائیں گے تو ہماری بات ان تک پہنچ جائے گی، ان کو کویسچن آنسر کا موقع ملے گا، ہر ساتھی اپنی رائے بتا سکے گا. اس کے علاوہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انفرادی ملاقاتیں کریں. مثلا جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں
مطلب ادھر 5-6 علاقے ہیں، ادھر 5-6 تھانے بنے ہوئے، پولیس تھانے اسٹیشن قائم ہیں. ان میں سے ہم کسی دن تھوڑا وقت لے کر کسی ایس ایچ او کے ساتھ ہم نے ایک ملاقات رکھ لی. 2-3 ساتھی مقرر کیے کہ یار یہ 2 ساتھی جو ہے وہ سریاب تھانے میں ان سے ٹائم لے لے، ان سے تھوڑی بہت ٹائم جب وہ دے دے اس پر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. اس طرح کوئی وکیل ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار فلاں بہت سینئر وکیل ہے، اس کا اپروچ بہت ہے، وہ اس کو ساتھ لے کر اس کے جاننے والے کسی بڑے پاور کوریڈور کے بندے سے ملاقات کروا سکتا ہے. اس طرح یہ جو ہمارے پاس اے سی ڈی سیز جتنے ہیں یا جو سیاسی رہنما ہمارے ہیں. علاوہ ہم ایک دفعہ سیروزے میں گئے تھے تو وہاں پہ شاہ زین بگٹی کے گھر کے قریب ہمارے سیروزہ تھا، تو وہاں پر وہ ساتھی پر انفرادی طور پر سے ملنے کے لیے چلے گئے. ان سے پہلے ٹائم لیا، پھر جا کر ان کے ساتھ بات کی، ساری تفصیل رہی. تو اس طرح یہ ہے کہ عملاً ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں گے سوشل میڈیا کے تھرو اور انفرادی ملاقاتوں کے تھرو اور ورکشاپ، جیسے ابھی مفتی صاحب کی ایک پوری ترتیب ہے. اس طرح کی ترتیب میں کوئی میٹنگ رکھ سکتے ہیں. کسی یونیورسٹی میں ہم کوئی ورکشاپ کرا سکتے ہیں، سیمینار کرا سکتے ہیں. 3-4 اسکولوں میں ہم کوئی مقابلہ کروا سکتے ہیں جس میں ہم یہی ٹاپک ان کو دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں نے بہت سارے ساتھیوں کا بھی ٹائم لے لیا ہے، تو باقی ساتھیوں کو مائک حوالے ہیں. کیا ساتھی بولنا چاہتا ہے؟ جی سوال جواب آخر میں رکھتے ہیں. پہلے آپ اپنی اپنی رائے سب پیش کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ جو موضوع دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو آپ لوگوں نے موضوع رکھا تھا نا، فرد کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، ریاست کی اصلاح، یہ جو موضوع رکھا تھا، یقیناً سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فرد کی اصلاح لازمی ہے. فرد کی اصلاح اس وجہ سے لازمی ہے کہ میں بذات خود اگر نہیں بنوں گا تو میں کیا عدلیہ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. اگر میں خود نہیں بنوں گا تو کسی افسر کے سامنے میں کیا اپنا کردار رکھ سکتا ہوں کہ بھائی مجھ جیسا بنو؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے فرد کی اصلاح لازمی ہے. فرد کی اصلاح کے لیے پہلے سوچا جائے کہ فرد کی اصلاح کیسے ہو، تو اس کے بارے میں سوچا جائے. دوسری بات یہ ہے پھر معاشرہ چونکہ افراد سے بنتا ہے نا، تو معاشرہ جب افراد سے بنتا ہے تو پھر ہمارے پاس افراد جب خوبصورت ہوں گے تو معاشرہ خود بخود خوبصورت ہو جائے گا. جب معاشرہ خوبصورت رہے گا پھر ہمارے پاس جو حکمران آئیں گے انہی معاشرے سے ہو کے آئیں گے، تو پھر ہمارا جو کام ہے وہ تقریباً آدھا سے بھی زیادہ نکل جائے گا. صرف یہ ہے پھر ان کو اسلامی ڈھانچے میں لانے کی ضرورت ہے، تو پھر وہ کرنا لازمی ہوگا. معاف کرنا قرار دو. اور دوسری جو یہ جو ملک کے مقتدر ادارے ہیں وہ کیسے اسلام کے دائرے میں آ جائے، اس پر مختلف میں نے کچھ عنوانات لکھے ہیں. ان میں بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقتدر ادارے یہ جو ہے اسلام دشمنی ان میں نہیں ہے. ہمارے پاس جو مقتدر ادارے ہیں، چاہے عدلیہ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے جو بھی ہو، اس میں اسلام دشمنی نہیں ہے. اسلام بے خبری ہے. اسلام بے خبری ہے. اب اسلام سے وہ بے خبر ہے تو یہ کس کی قصور ہے؟ تو پھر اس چیز پہ سوچا جائے. اب یہ لازم ہے کہ اقتدار اور دین یہ دونوں لازم ملزوم ہے. اس یہ یقینی بات ہے کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جن لوگوں کو میں نے اقتدار دیا وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دین اور اقتدار یہ دونوں لازم ملزوم ہے کہ اس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلے ہم افراد کی وہ اصلاح کی کوشش کر لیں. وہ افراد اللہ رب العزت ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ
میں اس وقت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک انسان خود کو ٹھیک نہیں کرے گا اس وقت تک ان کے احوال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ احوال سے مراد اقتدار بھی ہے، تو ان کی اقتدار کی جو کرسیاں ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اور اس چیز کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلے فرد کی اصلاح لازمی۔ وہ کیسے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ مطلب کیا؟ جب تک انسان اندر سے نہیں بنے گا اس کی باہر کی نظام بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اندر کی بننا یہ لازمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اندر کیسے بنے؟ اندر کیسے بنے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں لا يصلح اواخر هذه الامه الا بما صلح به اولها۔ اس امت کی آخری طبقہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک وہ کردار نہ اپنائے، وہ اعمال نہ اپنائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے جو اپنایا تھا وہ ٹھیک ہو گئے، تو اس امت کی آخری طبقہ بھی وہی کردار نبھائے گا، وہی اعمال شروع کریں گے، تو یہ امت کا آخری طبقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں افراد کی پر محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ افراد جب ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرے سے ہی مقتدر ادارے کے افراد نکلیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب مقتدر ادارے یا افراد کی جو ہے ذہن سازی کیسے کی جائے، اس کے لیے ضروری ہے، داؤد خان صاحب نے جو ہے کچھ تجاویز پیش کیے، بہت بڑی قیمتی تجاویز پیش کیے جو کہ فرد کی اصلاح کے متعلق تھے۔ وہ یہ کہ سوشل میڈیا کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، مختلف جو ہے سیمینار رکھے جائے، اور میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں اس میں دین بیزاری نہیں ہے، دین بے خبری ہے، ان کو باخبر کیا جائے۔ خبر کیسے کریں گے؟ مختلف صورتیں، پہلے سوشل میڈیا، دوسرا یہ ہے تبلیغی حضرات جیسے کہ گشتیں کرتے ہیں ان تک وہ پیغامات پہنچاتے ہیں، تو ہم بھی جو ہے اسی طرح جو ہے مثال آج ہے ہماری میٹنگ، تو آج ہی ہم متعین کر لیں کہ بھائی آپ دونوں حضرات نے فلانے حضرت سے ملنا ہے، آپ دونوں نے فلانے سے ملنا ہے، آپ دونوں نے فلانے سے ملنا ہے۔ اس حوالے سے ہم کیا ان کے سامنے رکھیں گے، وہ بھی متعین الفاظ ہو، ہر بندہ اپنے سے نہ بولے، اس میں نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پھر سیمینار رکھے جائے اور مختلف ان کو گفٹ دیا جائے۔ گفٹ کس چیز کے دیں گے؟ گفٹ جو ہے ہمارے یہ جو ساتھی ہے متفقہ طور پر یا انفرادی طور پر جو ہے کچھ کتابیں، کچھ بکس وہ کیا کر لے، لکھ لے، اسی حوالے سے لکھ لے، ابھی اسی کو پھر ان کو ہم گفٹ میں دیں گے، اسی کا مطالعہ کر لے گا، ضرور بھی ضرور پورے دن بھی وہ تو وہ عدالت میں نہیں بیٹھے گا، وہ ضرور بھی ضرور کچھ ٹائم نکالے گا اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے متنازع افراد کی حوالہ جات نہ ہو اور متنازع افراد کی کتابیں اس میں نہ ہو، یعنی کتابوں کا بھی حوالہ نہ ہو، کیونکہ ہم نے اجتماعی طور پر جب کام کرنا ہے تو پھر جو ہے انفرادی افراد کی حوالہ دینا تو پھر یہ بھی مناسب نہیں۔ تو یہ چند چیزیں میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ یہ جو متنازع افراد کی بات کر رہے ہیں نا، کچھ متنازع افراد یہ ایسا ہے کہ ہر طبقے کے لیے دوسرا طبقہ متنازع ہے، اس لیے ہم جو مل کر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا، ہم مکمل طور پر آزاد ہو کر اپنی فکر سامنے رکھیں، جس کام سے ہمارا مشترکہ کام کو فائدہ پہنچ رہا ہے نا ہمیں وہ لینا چاہیے، نہیں تو اب ایک ساتھی اگر بریلوی ساتھی ہے، باقی باتیں جو میں نے کیا اس سے آپ متفق ہیں؟ آخر میں کویشچن رکھیں گے نا، ہاں تو پھر اس کے لیے بھی کویشچن رکھیں گے، پھر ہماری بات فی الحال جو ہے نہ کاٹیں، ٹھیک ہے؟ وہ پھر بعد میں آپ سوال کے طور پر جو ہے وہ کر لینا، سوال کر لینا۔ آپ ساتھیوں کو اس چیز سے روک رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک تجویز دیا، میں نے آپ کی تجویز میں بولا نہیں ہے تو آپ میرے تجویز میں کیوں بولا؟ ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بات کریں نا وہ بہت متعین ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ہر ساتھی میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو دیوار سے لگا کر رکھیں۔ نہیں، میرا مطلب یہ داؤد خان صاحب دو باتیں میں صرف اس کی مثال دے دوں، میں صرف تجویز، میں اس کا جو ہے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اگر ایک ساتھی جائے گا ان کو بتائے گا کہ آپ کی نظام میں بہت زیادہ جو ہے گڑبڑ ہو رہا ہے، یہ ہو رہے تو پھر اس کا کیا اثر اس کو پڑے گا؟ اس پہ کچھ
اس پہ کچھ اثر تو نہیں پڑے گا نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوبصورت الفاظ ہو، خوبصورت انداز ہو، ہمارے سامنے کا جو مخاطب ہے وہ بہت بڑے درجے والا ہے، اس لیے ان کی جو ہے رعایت بھی رکھی جائے. تو اس لیے میں نے یہ جملہ کہا. ورنہ ویسے جو ہے ٹیم ورک میں پہلے بھی آپ نے یہ بتایا ٹیم ورک کا حصہ ہیں، رہیں گے انشاءاللہ، مستقل رہیں گے. یہ دے اس میں بات کریں گے. اگر کچھ کہنا چاہیں کچھ کہیں سر؟ اس طرح نہیں سر، آپ کے کہنے سے فائدہ ہوگا. ہر ساتھی کوشش کرے کہ ضرور ویڈیو چل بھی رہی ہے، بند ہو گئی.